بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھنے والے سبق نمبر 11 جس کا عنوان ہے پتھر کا سوپ۔ کہتے ہیں کہ آئرلینڈ میں کسی زمانے میں ایک بوڑھا رہتا تھا۔ وہ تھا بڑا عقل مند۔ وہ ایک بار دور دراز کے سفر پر روانہ ہوا۔ اس کے پاس جو کچھ تھا سب ختم ہو گیا۔ اب تو وہ بھوکا رہنے پر مجبور تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ کیا کرے، اور بھوک تھی کہ برابر بڑھتی جا رہی تھی۔ ادھر بارش ہونی شروع ہوئی تو رکنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ اس کے تمام کپڑے پانی سے تر ہو گئے۔ رات ہو گئی تھی اور ابھی تو اسے بہت دور جانا تھا۔ کچھ دور پر اسے ایک روشنی دکھائی دی۔ ارے یہاں تو کوئی رہتا ہے۔ اس نے غور سے دیکھا اور ذرا قریب گیا تو پتہ چلا کہ یہ تو شاندار مکان ہے۔ وہ ہمت کر کے مکان کے قریب چلا گیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا۔ یہ رسوئی گھر تھا۔ باورچی نے کہا، تم کو مجھ سے کیا کام ہے؟ بوڑھے نے کہا، میں بہت بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھلاؤ۔ باورچی نے کہا، مجھے ابھی بہت کام ہے، ابھی مجھے مرغ کا گوشت پکانا ہے، مالک کے آنے کا وقت ہو گیا، تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ بوڑھے نے خوشامد کرتے ہوئے کہا، اچھا تو مجھے اپنے کپڑے سکھا لینے دو، دیکھتے نہیں مارے سردی کے تھر تھر کانپ رہا ہوں اور بہت تھک گیا ہوں، ذرا میرے اوپر رحم کر کے مجھے اتنی اجازت دے دو کہ میں تمہارے چولہے کے سامنے بیٹھ جاؤں، بس میں تھوڑی دیر بیٹھوں گا۔ اچھا تو تم چولہے کے پاس بیٹھ جاؤ، لیکن میرا وقت خراب مت کرو، چپ چاپ بیٹھو۔ وہ بوڑھا شکریہ کہہ کر آگ کے پاس بیٹھ گیا۔ آگ تیز تو تھی ہی، اس کے کپڑے سوکھ گئے اور اس کے بدن میں گرمی آئی۔ اب اس کی بھوک اور بڑھ گئی۔ آخر اس نے اپنے دماغ پر زور ڈالا اور اس کی سمجھ میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے باورچی سے کہا، تم جانتے ہو میں بہت اچھا باورچی ہوں، میں بہت اچھا سوپ شوربہ تیار کر سکتا ہوں اور اس میں خرچ بھی کم ہوتا ہے۔ اسے پتھر سے تیار کرتے ہیں۔ پتھر کا سوپ؟ میں نے تو ایسے سوپ کا نام بھی نہیں سنا، تم کیسے بناتے ہو؟ اس میں کیا مشکل ہے؟ میں ابھی تم کو سکھا دیتا ہوں، پھر تم بھی پکاتے رہنا۔ باورچی نے اسے ہانڈی اور پانی دے دیا۔ بوڑھے نے ہانڈی میں تھوڑا پانی بھر کر آگ پر رکھ دیا، پھر اس نے ایک صاف ستھرا پتھر جیب سے نکالا اور اچھی طرح دھو کر ہانڈی میں ڈال دیا۔ جب پانی کچھ گرم ہو گیا تو اس نے ذرا سا پانی لے کر چکھا اور بولا، بڑا مزیدار سوپ ہے، بس ذرا نمک پڑے گا۔ تم جانتے ہو کہ نمک تو ہر کھانے میں ہونا ضروری ہے۔ باورچی نمک لینے گیا۔ سامنے میز پر کچھ سبز ترکاری رکھی تھی۔ بوڑھے نے بڑھ کر کچھ ترکاری بھی ڈال دی۔ اتنے میں باورچی نے نمک لا کر دیا۔ بوڑھے نے ہانڈی کو دیکھا، بڑا اچھا سوپ تیار ہونے والا ہے، بس ذرا سا پیاز لہسن اور پڑے گا۔ باورچی نے کہا، تم اسے دیکھتے رہو کہیں زیادہ نہ پک جائے، میں ابھی پیاز اور لہسن لا کر دیتا ہوں۔ اور ذرا سی دیر میں باورچی نے اسے کچھ پیاز لہسن اور مرچ لا کر دیے۔ بوڑھے نے پیاز لہسن اور مرچ کاٹ کر ہانڈی میں ڈال دیے۔ اب ہانڈی میں سے بڑی اچھی خوشبو آئی۔ اتنا اچھا سوپ تیار ہوا ہے، بس اسے ذرا سا چلانے کی ضرورت ہے۔ باورچی نے کہا، تم فکر مت کرو، میں ابھی تم کو بڑا چمچ لا کر دیتا ہوں۔ بوڑھے نے کہا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں، پتھر کے سوپ کی ہانڈی چمچ سے نہیں چلائی جاتی، یہ سامنے گوشت رکھا ہے، اگر تم کہو تو میں اس میں جو بڑی ہڈی پڑی ہے اس سے اپنی ہانڈی چلا لوں۔ باورچی نے کہا، ضرور ضرور۔
اس نے بڑی سی ہڈی اٹھا لی جس کے سرے پر کافی گوشت لگا ہوا تھا اور اس سے ہانڈی کو چلانا شروع کر دیا۔ وہ ہانڈی چلاتا جاتا تھا اور باورچی سے باتیں کرتا جاتا تھا۔ باورچی بھی بڑے غور سے ہانڈی کو دیکھ رہا تھا اور اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ سوپ اچھا ہوا تو میں اس ترکیب سے پتھر کا سوپ پکا کر لوگوں کو دکھاؤں گا اور حیرت میں ڈال دوں گا، اور لوگ میرا سوپ پینے کے لیے دور دور کے ملکوں سے آیا کریں گے۔ بوڑھے نے کہا، سوپ تو اچھا ہے، البتہ ذرا پتلا ہے، اس لیے اگر تمہارے پاس کچھ آٹا ہو تو مجھے دے دو، اس کو ڈال کر سوپ کو گاڑھا کر دوں۔ باورچی نے اسے تھوڑا سا آٹا دے دیا۔ اس نے یہ آٹا بھی ہانڈی میں ڈال دیا اور ہڈی سے چلاتا رہا، اور تھوڑی دیر کے بعد چکھ کر بولا، بھائی ذرا سی کسر ہے، ورنہ مجھے یقین ہے کہ تم نے ایسا سوپ کبھی چکھا بھی نہ ہوگا۔ باورچی نے کہا، نہیں بھائی، میں کہاں چکھتا، اور مجھے تو حیرت ہے کہ پتھر کا سوپ بھی تیار ہو سکتا ہے، مگر اب کیا کسر رہ گئی ہے؟ بوڑھے نے کہا، اگر اس وقت کہیں ذرا سا مکھن اور بوند بھر دودھ ہوتا تو ہم یہ پتھر کا سوپ بادشاہ کو بھی پیش کر سکتے تھے۔ باورچی نے کہا، ذرا ٹھہرو، میرے پاس مکھن اور دودھ دونوں ہے۔ ذرا سی دیر میں اس نے مکھن اور دودھ لا کر دے دیا۔ بوڑھے نے اسے بھی ہانڈی میں ڈال دیا اور خوب اچھی طرح پھینٹنے لگا۔ ہانڈی میں سے اب اور اچھی خوشبو اٹھنے لگی۔ بوڑھے نے کہا، اتنا شاندار سوپ تیار ہو رہا ہے، تم کہو تو یہ مرغی کا گوشت بھی اس میں ڈال دوں تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے اس پتھر کے سوپ میں۔ باورچی تو غور سے ٹکٹکی باندھے ہوئے دیکھ رہا تھا، اسے تو دنیا کی اور کسی چیز کا خیال نہ تھا۔ بوڑھے نے اسے اپنی باتوں میں ایسا لگایا کہ اس نے کہا، ضرور ضرور۔ اب بوڑھے نے مرغی کا سارا گوشت ہانڈی میں ڈال دیا اور باورچی سے بولا، اب ذرا سے صبر کی ضرورت ہے۔ تم دیکھنا کتنے مزے کی ہانڈی تیار ہوتی ہے۔ اب تو تمام رسوئی گھر میں ہانڈی کی خوشبو پھیل رہی ہے۔ باورچی نے کہا، اور وہ بھی پتھر کا۔ بوڑھے نے کہا، یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، میں تم کو کمال تو اب دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ہانڈی میں سے پتھر نکال لیا اور دھو کر کہا، دیکھو یہ پتھر ابھی بھی جو کا تو موجود ہے۔ باورچی یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا۔ اس کے بعد دونوں نے آدھا آدھا سوپ پیا۔ باورچی کو خوب مزہ آ گیا۔ اس نے کہا، میں نے ایسا سوپ اپنی زندگی میں کبھی نہیں پیا تھا۔ بوڑھے نے بھی خوب ڈٹ کر سوپ پیا۔ اب بارش رک گئی۔ بوڑھے نے باورچی سے جانے کی اجازت مانگی۔ باورچی نے کہا، میرے پاس 1 پاؤنڈ ہے۔ پاؤنڈ کہتے ہیں انگلینڈ میں چلنے والے سکے کا نام۔ تم مجھے یہ پتھر دے دو، میں عمر بھر تمہارا احسان مانوں گا۔ بوڑھے نے وہ پتھر باورچی کو دے دیا اور پاؤنڈ جیب میں ڈال کر چلتا بنا اور سوچنے لگا کہ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ عقل بڑی ہوتی ہے نہ کہ بھینس۔ جب ذرا باہر نکل گیا تو باورچی کو آواز دے کر بولا، کیوں بھائی، ہانڈی پکانے کی ترکیب تو آ گئی؟ ہاں، اور کیا، اب تو میں خود پکا سکتا ہوں۔ تم فکر مت کرو، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ کتنا مزے کا ہوتا ہے پتھر کا سوپ۔ اطہر پرویز۔ معنی یاد کیجیے۔ سوپ کے معنی ہے شوربہ، سالن۔ خوشامد کے معنی ہے چکنی چپڑی باتیں یا پھر چاپلوسی۔ کسر ہے کے معنی ہے کمی ہے۔ ٹکٹکی باندھنا محاورہ ان کے معنی ہے کہ پلک جھپکائے بغیر دیکھنا۔ جو کا تو کے معنی ہے جیسا کا تیسا۔ پاؤنڈ کے معنی ہے انگلینڈ میں چلنے والے سکے کا نام۔ احسان ماننا کے معنی ہے ممنون ہونا
یا پھر شکر گزار ہونا۔ سوال و جواب۔ سوال نمبر 1، بوڑھا کہاں رہتا تھا؟ جواب، بوڑھا آئرلینڈ میں رہتا تھا۔ سوال نمبر 2، بوڑھے کو سفر کے دوران کیا مصیبت پیش آئی؟ جواب، سفر کے دوران بوڑھے کے پاس جو کچھ تھا وہ سب ختم ہو گیا اور وہ بھوکا رہنے پر مجبور تھا۔ سوال نمبر 3، بوڑھے نے باورچی سے کیا درخواست کی؟ جواب، بوڑھے نے باورچی سے اپنے کپڑے سکھانے کی درخواست کی۔ سوال نمبر 4، بوڑھے کو اپنی بھوک مٹانے کے لیے کیا ترکیب سوجھی؟ جواب، بوڑھے کو اپنی بھوک مٹانے کے لیے پتھر کا سوپ تیار کرنے کی ترکیب سوجھی۔ سوال نمبر 5، بوڑھے نے پتھر کا سوپ کس طرح تیار کیا؟ جواب، بوڑھے نے ہانڈی میں پانی کے ساتھ پتھر اور پھر باورچی سے نمک، لہسن، پیاز، دودھ، مکھن، مرچ، ترکاری اور گوشت لے کر اس برتن میں ڈال دیا جس میں پتھر تھا۔ سوال نمبر 6، باورچی کس بات سے حیرت میں پڑ گیا؟ جواب، باورچی اس بات سے حیرت میں پڑ گیا کہ پتھر کا سوپ بھی اتنا مزیدار ہوتا ہے۔ سوال نمبر 7، باورچی نے بوڑھے کو خوش ہو کر کیا دیا؟ جواب، باورچی نے خوش ہو کر بوڑھے کو 1 پاؤنڈ دیا۔ سوال نمبر 8، بوڑھے نے یہ کیوں کہا کہ عقل بڑی ہوتی ہے نہ کہ بھینس؟ جواب، بوڑھے نے یہ اس لیے کہا کہ انسان چاہے اپنی عقل سے بڑا اور مشکل سے مشکل کام آسانی سے نکال سکتا ہے۔ جس کے پاس عقل ہوگی وہ کبھی بھوکا نہیں رہ سکتا۔ یہ جملوں پر صحیح یعنی کہ ٹک اور غلط پر غلط یعنی کہ کراس کا نشان لگائیے۔ نمبر 1، کسی زمانے میں ایک بوڑھا رہتا تھا، وہ تھا بڑا بیوقوف۔ یہ غلط ہے۔ نمبر 2، وہ ایک بار دور دراز کے سفر پر روانہ ہوا۔ یہ صحیح ہے۔ نمبر 3، بوڑھا سردی کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ یہ بھی صحیح ہے۔ نمبر 4، بوڑھے کے بدن میں گرمی آئی تو اس کی بھوک ختم ہو گئی۔ نہیں۔ نمبر 5، بوڑھے نے ایک گندا پتھر جیب سے نکالا اور ہانڈی میں ڈال دیا۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ نمبر 6، بوڑھے نے مرغی کا سارا گوشت ہانڈی میں ڈال دیا۔ یہ صحیح ہے۔ نمبر 7، باورچی نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ پتھر مجھے مفت میں دے دو۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ نمبر 8، کتنا مزے کا ہوتا ہے پتھر کا سوپ۔ یہ صحیح ہے۔ نیچے دیے گئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ لفظ جملوں میں استعمال۔ شاندار، دنیا میں شاندار زندگی بسر کرنے والے لوگوں کی کمی نہیں۔ خوشامد، خوشامد سے اکثر لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ ترکیب، سمجھدار لوگ ترکیب سے اپنا کام نکال لیتے ہیں۔ سوپ، گوشت اور سبزیوں سے مزیدار سوپ تیار کیے جاتے ہیں۔ مزہ، ہر پھل کا اپنا مزہ ہوتا ہے۔ حیرت، انوکھی باتوں سے سب کو حیرت ہوتی ہے۔ ان لفظوں کے متضاد لکھیے۔ الفاظ متضاد: گرمی، سردی، عقل مند، بیوقوف، خوشبو، بدبو، آدھا، پورا، صبر، بے صبر۔ بوڑھے نے پتھر کا سوپ کس طرح تیار کیا اپنے لفظوں میں لکھیے۔ بوڑھے نے پتھر کا سوپ تیار کرنے کے لیے ہانڈی لی، اس میں تھوڑا پانی پھر بھر کر آگ پر رکھ دیا۔ پھر اس نے ایک صاف ستھرا پتھر جیب سے نکال کر دھو کر پانی میں ڈال دیا۔ جب پانی گرم ہوا تو اس کو چکھا، پھر نمک ڈالا، ترکاری بھی ڈال دی، کچھ دیر بعد لہسن، پیاز اور مرچ کاٹ کر ڈال دی۔ جب یہ پک گیا تو گوشت لگی ہوئی بڑی ہڈی سے چلایا۔ اس کے بعد دودھ اور مکھن ہانڈی میں ڈال دیا۔ جب یہ خوب اچھی طرح مل گیا تو آخر میں مرغی کا گوشت ہانڈی میں ڈال دیا اور اس طرح مزیدار پتھر کا سوپ تیار ہو گیا۔ خلاصہ:
کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں آئرلینڈ میں ایک عقلمند بوڑھا رہتا تھا۔ ایک بار وہ دور دراز کے سفر پر نکل گیا۔ اس کے پاس جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب تو نوبت بھوکے رہنے کی آ گئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ادھر بارش بھی اتنی تیز ہو رہی تھی کہ وہ رکنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ اس کے سارے کپڑے بھی بھیگ گئے تھے۔ رات کا وقت تھا اور اسے ابھی بہت دور جانا تھا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کچھ دور اسے روشنی دکھائی دی۔ جب وہ پاس گیا تو اسے ایک شاندار مکان نظر آیا۔ اس نے ہمت کر کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جو دروازہ کھلا وہ رسوئی گھر تھا۔ بوڑھے نے باورچی سے کچھ کھانے کو مانگا اور خوشامد کرتے ہوئے کہا، مجھے اپنے کپڑے سکھا لینے دو، سردی کے مارے کانپ رہا ہوں اور بہت تھک گیا ہوں۔ باورچی نے بوڑھے کو چپ چاپ چولہے کے پاس بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ آگ تیز ہونے کی وجہ سے اس کے کپڑے جلد سوکھ گئے اور بدن میں گرمی بھی آ گئی۔ اب اس کی بھوک اور بڑھ گئی۔ بوڑھا عقلمند تھا۔ اس نے آخر کار ایک ترکیب نکالی۔ اس نے باورچی سے کہا، میں بھی بہت اچھا باورچی ہوں۔ میں بہت اچھا سوپ تیار کر سکتا ہوں اور اس میں خرچ بھی کم ہوتا ہے۔ اسے پتھر سے تیار کرتے ہیں۔ باورچی نے چونکتے ہوئے بوڑھے سے کہا، میں نے تو ایسے سوپ کا نام بھی نہیں سنا، تم کیسے بناتے ہو؟ بوڑھے نے کہا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بوڑھے نے باورچی سے پتھر کا سوپ تیار کرنے کے لیے ہانڈی لی۔ پتھر کو صاف کر کے پانی کے ساتھ ہانڈی میں ڈال دیا اور آگ پر رکھ دیا۔ بوڑھے نے چالاکی سے باورچی سے وہ سارا سامان لے لیا جو سوپ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جب سوپ تیار ہو گیا تو بوڑھے نے ہانڈی سے پتھر نکال لیا اور دھو کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ باورچی یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا۔ اس کے بعد دونوں نے آدھا آدھا سوپ پیا اور باورچی کو خوب مزہ آیا اور کہا، میں نے ایسا سوپ زندگی میں کبھی نہیں پیا تھا۔ بوڑھے نے بھی خوب ڈٹ کر سوپ پیا۔ اب بارش رک گئی تھی۔ بوڑھے کی بھوک بھی مٹ گئی تھی۔ اس نے جانے کی اجازت مانگی۔ باورچی نے بوڑھے سے 1 پاؤنڈ میں وہ پتھر خرید لیا۔ بوڑھا 1 پاؤنڈ جیب میں ڈال کر چلتا بنا اور سوچنے لگا کہ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ عقل بڑی ہے نہ کہ بھینس۔ اس کہانی سے باورچی کی سادگی اور نیکی سے بوڑھے نے فائدہ اٹھایا، اپنی بھوک بھی مٹائی اور 1 پاؤنڈ بھی حاصل کر لیا۔ غور کرنے کی بات، اس کہانی میں باورچی کی سادگی اور نیکی سے چالاک بوڑھے نے فائدہ اٹھا لیا، اپنی بھوک بھی مٹائی اور 1 پاؤنڈ بھی حاصل کر لیا۔ اتنی سادہ لوہی بھی کسی کے لیے مناسب نہیں ہے۔